شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے حضرت جی، اور صرف نام ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ کام بھی بڑا ہے حضرت جی۔ نام تو بھی بڑے بڑے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ صرف نام نہیں تھے، یہ لوگ کام بھی تھے حضرت جی۔ انہوں نے صرف نام نہاد پیری مریدی نہیں کی، بلکہ انہوں نے پیری مریدی کا حق ادا کیا حضرت، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت کا وصال ہو گیا تو آپ کے کسی مرید نے نا آپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تخت پہ بیٹھے ہیں، سامنے جنتی میوے پڑے ہوئے ہیں، حضرت نے بڑی خوبصورت پوشاک پہن رکھی ہے، چہرہ بڑا چمک رہا ہے۔ تو مرید خواب ہی میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضرت کیسی مزے کی زندگی ہے، تخت بچھا ہے، جنتی لباس ہے، سامنے جنتی کھانے پڑے ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، تو کیسی مزے کی زندگی ہے۔ تو قربان جاؤں، لکھا ہے آگے سے حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، الحمدللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کی، اور اس نے اپنے فضل سے مجھے جنتی نعمتیں بھی عطا کی۔ لیکن اگر تو سچ پوچھتا ہے نا تو مزہ اس زندگی میں نہیں، مزہ اسی زندگی میں تھا۔ اس مرید نے عرض کی، حضرت کہاں وہ دنیا کی زندگی اور کہاں جنت کی نعمتیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں، اس میں مزہ تھا۔ آپ نے فرمایا تو میری بات کو سمجھا نہیں، میں یہ تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نعمتیں ہیں، لیکن جو مزہ دنیا میں صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرم بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، رضائی چھوڑ کے، مصلی پہ لا کے حضور کھڑے ہو کے رونے میں تھا، وہ اس میں نہیں ہے۔ جو مزہ اس دنیا میں سجدوں میں تھا وہ اب یہاں نہیں ہے۔ اصل مزہ تو وہی مزہ تھا، اصل مزہ حضرت یہی مزہ ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے اس مزے سے محروم ہیں۔ دیکھیں نا، اور اسباب بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا اہل جنت کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی ایسی نعمتیں جنت میں دے گا بندے کو کہ بندے کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، یہاں اگر بالفرض کچھ بھی کرنا پڑے تو تگ و دو تو ہے نا جی، گھر میں آپ کو سمپل سا بھی کھانا بنائیں تو اس کے لیے بھی تگ و دو ہے۔ آپ ٹینڈے ہی بنا لیں، بازار لینے جانا پڑے گا اتنی گرمی میں، اس کو دھونا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو پکانا پڑے گا، پتہ نہیں پکیں گے بھی مزے کے کہ نہیں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا، آپ کچھ سوچیں گے اور نعمت آپ کے سامنے پڑی ہوگی، کوئی تگ و دو ہی نہیں ہے، کوئی تگ و دو نہیں ہے۔ اب کھا لیا، اب بقیہ کا کیا کروں؟ بقیہ خود بخود دی، اب جو کھا چکے ہیں اس کا کیا کریں؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں بولو براز، پیشاب اور پخانہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ جنتی بندے کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نعمتیں ہیں نا، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نعمتیں ہیں، لیکن اصل مزہ سجدوں میں تھا، اصل مزہ سجدوں میں تھا، اصل مزہ ظہر کی نماز میں تھا، اصل مزہ عصر کی نماز میں تھا، اصل مزہ مغرب کے سجدوں میں تھا، اصل مزہ عشاء کے سجدوں میں تھا۔ ہاں حضرت جی، یہ ہم بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا اللہ اتنا عطا کرے گا جنت میں، کسی کو کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، دکھ تک نہیں ہوگا۔ لیکن محبوب فرماتے اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا تو ان گھڑیوں پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہوں گی۔ تو حضرت پھر جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی پھر ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا؟